تو کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ خود پر بھروسہ رکھنا، خود پر یقین رکھنا اور خود پر اعتماد رکھنا. اوکے، اگر آپ کو خود پر ٹرسٹ نہیں ہے اور اگر آپ خود کے ٹارگٹ کو لے کر سیریس نہیں ہو اینڈ یو ڈونٹ نو کہ کیا کرنا چاہیے لائف میں اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ یقین مانیں آپ کی زندگی میں کبھی بھی وہ مقام نہیں آئے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ایک اسٹیٹس اور ایک جو اچیومنٹ ہے، ایک جو عزت ہے سوسائٹی میں، آپ چاہتی ہیں کہ کوئی عہدہ اسپیسیفک آپ کو ملے معاشرے میں، تو اگر آپ اس کے لیے محنت نہیں کریں گی اور خود پر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تب تک آپ وہ خواب پورا نہیں کر سکتی. تو خواب دیکھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ آپ خود پر اعتماد بھی رکھیں، خود پر بھروسہ بھی آپ کو ہو. محنت دوسرے نمبر پر آتی ہے کسی بھی چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جبکہ خود پر یقین ہونا وہ پہلا عمل ہے جو آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. تو جو پہلی چیز ہے یا جو پہلا فیکٹر ہے وچ از مور امپورٹنٹ فار سکسیز از ٹو ٹرسٹ آن یور سیلف. اوکے، ہیو فیتھ آن یور ایبلٹیز اینڈ ٹیلنٹ. سیکنڈ پوائنٹ وچ از ویری مینڈیٹری اینڈ امپورٹنٹ ٹو اچیو وکٹری ان لائف از گیو ویلیو ٹو یور ٹائم. اوکے، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنے ٹائم کو ویلیو دینی ہے، آپ نے اپنے ٹائم کی قدر کرنی ہے. وی آر ناٹ ویٹنگ فار ادرس ہیلپ. ٹھیک ہے، ہم نے نا دوسروں کی ہیلپ کے لیے یا دوسروں کی ایڈ کے لیے انتظار نہیں کرنا. وی ہیو ٹو گیو ویلیو ٹو آور ٹائم. اوکے، ہم نے اپنے ٹائم کو جو ہے نا امپورٹنس دینی ہے اور دوسروں پر ریلائی کر کے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمارے حصے کا کام کوئی اور کرے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. بھائی کوئی اور کیوں کرے گا ہمارا کام، اور کب تک کوئی کرے گا؟ تو اس کی اپنی لائف میں بھی تو بہت سارے کام ہوں گے نا. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے خود بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ دوسروں پر ریلائی نہیں کر سکتے، ادروائز آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی. یا ہم خود کو اس خوش فہمی یا مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا نہ ہونے دیں کہ کوئی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مخلص ہوگا. ہوتے ہیں بہت زیادہ ریلیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں بہت ویلیو دیتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسے ایکسپلائٹ کرو. اوکے، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ خود اپنے لیے کچھ کرو اور اپنے ٹائم کو امپورٹنس دو. وچ از ناٹ گڈ تھاٹ کہ اگر آپ جو ہے نا کسی اور پر ریلائی کریں گے، اٹ از ناٹ گڈ فار یو. کیونکہ اگر وہ کوئی اور آپ کی ہیلپ کرتا بھی ہے، فار ایگزامپل کوئی اور آپ کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور آپ بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، تو اگر سوچیں آپ اگر کل کو وہ آپ کی لائف میں نہ ہوا تو کیا آپ کریں گے؟ آپ کا جو انرجی پیک ٹائم پیریڈ ہے وہ تو ویسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان تب تک آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کا انرجی لیول بھی کم ہوتا جاتا ہے اور سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہوتی جاتی ہے. تو اس طرح آپ اپنے ٹائم کو جو ہے نا قدر نہیں دیتے یا اپنے ٹائم کی رسپیکٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ بہت کچھ سیکھنے سے رہ جاتے ہیں. اپنے وقت کی قدر کریں اور ہمیشہ ایکٹیو ہو کر اپنا کام کریں. اینڈ ون تھنگ وچ از مور امپورٹنٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ان اٹ، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا کام کریں اسے دل سے کریں اینڈ ڈو ورک بائی ہارٹ. کیونکہ اگر آپ دل سے کام کریں گے اس کام میں آپ اپنے لیے خوشی اور پلیئر کو تلاش کریں گے. اس کام کو کرنے کے لیے خود کو ہمیشہ موٹیویٹڈ اور ایکسائٹیڈ رکھیں گے. جب آپ ایسا کریں گی تو ایک تو آپ کا کام جو ہے نا وہ بہت آپ کے کام میں مزید جو ہے نا خوبصورتی اور نکھار آئے گا. سیکنڈ تھنگ، ایک جو انزائٹی لیول جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا ڈفرینٹ پرابلمس کو لائف میں کریٹ کرتا ہے، تو وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اگر ہم کوئی کام نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں فالتو میں، تو اوبیسلی کیا ہوگا؟ جو مائنڈ ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا تو اوبیسلی وہ شیطان کا گھر بن جائے گا. تو جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے. تو لاسٹ پوائنٹ جو میں یہاں مینشن کروں گی وہ یہ کہ خود کی رسپیکٹ کریں، خود سے پیار کریں، خود کو ویلیو اور امپورٹنس دیں. جب آپ ایسا کریں گی تو آپ کا دل جینے کو کرے گا، آپ لائف کو لے کر ایکسائٹیڈ ہوں گے، آپ کا انرجی لیول زیادہ ہوگا اور آپ اتنی ہی تیزی سے اپنی لائف میں اچھا پرفارم کریں گی اور نیو چیزوں کو ایکسپلور کریں گی. اور یہ چیز آٹومیٹکلی لوگوں کو آپ کی رسپیکٹ کرنے پر مجبور کرے گا. لیکن جو انسان کام کرتا ہے وہ انسان سب کو اچھے بھی لگتے ہیں، تو اوبیسلی انسان کی رسپیکٹ بھی بنتی ہے، عزت بھی بنتی ہے معاشرے میں.
مگر یہ سب کچھ اچیو کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو فیتھ آن یور سیلف، اینڈ سیکنڈ تھنگ آپ نے اپنے ٹائم کو ویلیو دینا ہے، اینڈ تھرڈ تھنگ آپ نے جو ہے نا ہارڈ ورک کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کیونکہ سستی اور کاہلی نا انسان کو ہمیشہ اپنے حصے کا کام دوسرے پر ڈالنے کی کوشش میں جو ہے نا انسان لگا رہتا ہے، جو سست اور کاہل انسان ہوتا ہے، یا پھر آج کا کام کل پر ڈالتے رہنا، یہ بھی بڑا ایک پرابلم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اور ایسے انسانوں کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے لوگ بھی پریشان اور ٹربل کا شکار ہوتے ہیں۔ اوبویسلی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے حصے کی پرفارمنس سے، اپنے حصے کی ڈیوٹی سے غافل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پورا معاشرہ جو ہے نا پریشانی اور ایک قسم کی انریسٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سستی اور کاہلی ایک بیماری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، انکریز ہوتی ہے، اور یقین مانیں اس کی وجہ سے انسان کی تمام تر قدرتی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ